صلوات باواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر. نحمده ولا عليه كما نحمده ولا بلاه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. صلوات باواز بلند. اس انداز سے صلوات ایک مرتبہ اور پڑھیے کہ روحانیت دوبالا ہو جائے. برائے خوشنودیے سرکار آل محمد، سرکار قائم آل محمد پر خلوص بلند تر صلوات. عشرہ محرم الحرام سن 1447 ہجری کے سلسلہ مجالس کی چھٹی تقریر آپ حضرات مرکزی امام بارگاہ چیچا وطنی میں سماعت فرما رہے ہیں. اور پچھلے 5 روز سے مسلسل ہم ملک علی کے دورے پر ہیں. اللہ فخریہ لہجے میں اپنے حبیب سے بیان کر رہا ہے. اے میرے حبیب کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا ملک دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے اور اس کے یقین میں لمحہ لمحہ اضافہ ہوتا رہے. اللہ نے یہ ایک ملک کا مالک اس گھرانے کو بنایا اور سارے ملک کی چابیاں علی کے حوالے کر دی. اور یہ تو طے ہے باپ کی جاگیر میں بیٹے کا بڑا حصہ ہوتا ہے. جہاں پہلے ملک کا مالک آیا تھا ملک کا وارث بھی اسی کعبے کی چھت پر آئے گا. ابھی مصرے آپ نے سنے، میرے بھی جی چاہ گیا ہے کہ 6 مصرے سناؤں آپ کو اگر تھک نہ رہے ہوں تو. تھکے ہوئے ہو؟ ابھی آپ نے سنا نا بیدی جزاویہ کہ اس ملک کا مالک آئے گا، اس ملک کا وارث آئے گا. اور جب اصل وارث آ جاتا ہے نا تو دائیں بائیں کے قبضہ گروپوں سے پہلے قبضہ چھوڑاتا ہے. آؤ میں 6 مصروں میں بتاتا ہوں. حضرت پیام اعظمی نے بیان کیا کہ ہوگا کیا
جیسے ہی آنے والا ملک کا وارث آئے گا وہ لوگ جو قبضہ کیے ہوئے ہیں، یاد ہے نا، جو اپنے آپ کو اچھا بتاتے ہیں، اور علم ترى اللہ کہہ رہے کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا شریف باشر بڑا باعزت بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ ہے نہیں، تو ہوگا کیا؟ ان میں مچے گی کھلبلی اور ایک صدا آئے گی، اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو۔ یہ بھاگو یاد رہا تو مصرع پہنچے گا۔ اٹھے گا شور صف کارزار سے، بولو نا، اٹھے گا شور صف کارزار سے، اٹھے گا شور صف کارزار سے، اٹھے گا شور صف، جب تک سب نہیں بولیں گے میں بھی آگے نہیں بڑھتا آج۔ اٹھے گا شور صف کارزار سے، اٹھے گا شور صف کارزار سے، کیوں؟ برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے، اٹھے گا شور صف کارزار سے، بولو نا، اٹھے گا شور صف کارزار سے، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے، بولو، چلو پھر میں بھی نہیں بولتا، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے، میرا وعدہ ہے جو اب نہیں بولا اب بولے گا، اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے مزار سے۔ آؤ اب میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے ساتھ ایک ایک مومن بولے گا تو قافلہ آگے چلے گا۔ اٹھے گا شور صف کارزار سے، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے، کوئی کہے گا نکل کر دیار سے، کوئی کہے گا نبی کے مزار سے، کیوں بھاگو؟ قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا اور پھر آ گیا تیرے خیبر کا۔ اللہ جائے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اگلی بیت سناؤ علی والو، اگلی بیت سناؤ۔ اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو، امان نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ پیچھے والوں میرے ساتھ ہو، امان نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ یہ پیچھے والے تم سے ناراض ہیں، تم نعرہ لگاتے ہو نا، پھر نہیں لگاتے یہ۔ نعرہ حیدری، ایسی بات ہے پھر لگانا، دیکھوں میں بھی دیکھوں کہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے۔ نعرے والے سے ناراضگی ہے کہ نعرے سے ناراضگی ہے؟ ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ توجہ ہے، مگر آنے والا ایک بھی یزید کو حضور نہیں چھوڑے گا،
کیونکہ وہ کعبے کی چھت پہ آ کر ایک اعلان کرے گا. سنو گے کیا اعلان کرے گا؟ آگے کہے گا الا یعد اللہ وعد رسولہ وعد امیر المومنین وزوجتہ حرام علیکم بعد اليوم رزقهم من الصدیق وکلوا من مذابح الدنیا والخرابہ. او اللہ کے دشمنوں، او رسول کے دشمنوں، اے علی کے دشمنوں، اے زہرا کے دشمنوں، آج کے بعد میری سچی دادی کا رزق تم پر حرام. آؤ 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 میرے ساتھ ہو جانا. آج کے بعد میری سچی دادی کا رزق تم پر حرام. واللہ یہ چیچا وطنی والے پوچھ رہے ہیں، آپ کی رعایا والے پوچھ رہے ہیں پھر کیا کھائیں؟ کہا جاؤ رزق بند ہو گیا، دنیا کے کوڑ کباڑ سے رزق کھایا کرو. وَقُلُوا مِن مَذَابِلِ الدُّنْيَا وَخَرَابِهَا. جہاں دنیا کے خرابے ہوں، جہاں دنیا کا کچرا رکھا ہوا ہو، وہاں سے کھایا کرو. اور پھر صلاح عام دے گا فَفِرُّوا. اچھا چلو بھاگو. اس سے زیادہ فراخ دلی کا کیا مظاہرہ کرے میرا مولا؟ بھاگو. فَفِرُّوا اَيْنَ تَفِرُّونَ. کہاں بھاگو گے؟ بھاگو. کہاں بھاگو گے؟ وَفِي السَّمَاءِ تُصْعِدُونَ. آسمانوں پہ چڑھ جاؤ گے. اَوَلْ أَرْضِ تَنزِلُونَ. آسمانوں سے اتر کے زمین کی پاتال میں چلے جاؤ گے. ام فی الجبال تکففون. پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لے لو گے. آؤ علی کا بارواں بیٹا اپنا ملک بتا رہا ہے. واللہ این کنتم تجدونی. او میرے دادا کے 40 جگہ پہ آنے پہ حیران ہونے والوں، تم جہاں پہنچو گے میں پہلے کھڑا ہوں گا. اللہ جائے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت. حلی علی مسلسل ہو جاؤں کل سے کیا نہیں؟ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑو، میری طرف دیکھو تو بات آگے بڑھے گی. حضرت یوسف دعا مانگ رہے ہیں. قد آتیتنی من الملک. تو نے اپنے ملک میں سے تھوڑا سا عطا کیا ہے. وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اور مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر کا تو نے علم دیا ہے. اور اب جو میں کہہ دیتا ہوں تیرے تھوڑے سے ملک کا صدقہ یہ ہے کہ خواب دیکھا ہو یا نہیں، تو نے اس ملک کے صدقے میں مجھے یہ طاقت دی کہ مجھ سے بڑی حجت میرے کرتے سے شفا پا رہی ہے. کل میں نے سوال کیا تھا اور میں بھی روا روی میں آگے بڑھ گیا تھا موضوع کی طرف. سوال یہ ہے جو کرتا تازہ تازہ کنویں سے نکل کے آیا ہے اس میں یوسف کی زیادہ خوشبو ہوگی یہ جو مصر سے آیا ہے؟ جو ابھی تازہ تازہ اترا ہے نا، جو لباس میں ابھی اتاروں گا اس میں میری خوشبو ہوگی. جو کراچی سے آئے گا اس میں تو نہیں ہوگی. جو مصر میں اترا کنان میں وہ آنکھوں سے لگایا تو آنکھیں چلی گئیں، اور جو مصر سے آیا اس سے آنکھیں آ گئیں. اب ایک چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، یا یوسف کے کرتے سے آنکھیں جا سکتی ہیں یا آ سکتی ہیں. بھری ہوئی تھی مسجد کوفہ اور سلمان نے علی کے قدم لے کے پوچھ لیا مولا یہ بتائیے وہ کون سا کرتا تھا جو یوسف نے مصر میں ہلایا؟ اور خوشبو آ گئی باپ کو. پلٹ کے کہنے لگے سنو، اللہ نے جب اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تو 6 چیزیں پہنا کر بھیجا. البسہ قمیص الرضا، اپنے رضا کا کرتا پہنایا. وردہ، سنتے رہے نا، وردہ و رداء الحیبت، ردائے حیبت دوش پہ ڈالی. توجہ تاج الکرامت، کرامت کا تاج تر پہ رکھا. وسراویلہ سراویل المعرفہ، اور نچلا لباس معرفت کا پہنایا. وتکت تکت المحبہ، اور ازار بند اپنی محبت کا باندھا. وَنَالُهُ نَالُ الْخَوْفِ، خوف کی نالین پہنائی. اور جب کہا اپنے حبیب سے جائیے دنیا میں تبلیغ کیجئے، وَأَصَلُ ذَلِكَ الْقَمِيصِ عَلَى سِتَّةِ الْأَشْيَاءِ، یہ جو کرتا بنا ہوا تھا یہ بھی 6 چیزوں پہ تھا. کیا تھا علی والو؟ دخریسہ من بلور الاسفر، اس کا جو دامن تھا وہ زرد عقیق کا بنا ہوا تھا. جو بغلیں تھی وہ زبرجد کی بنی ہوئی تھی. کماہ من اللؤلؤ، جو کف تھے وہ موتی کے بنے ہوئے تھے. جربانہ من المرجان، کولر مرجان کا بنا ہوا تھا. اور اب جو یہاں ہے وہ اڑ جائے گا میرے ساتھ، اور جو آ کے بھی نہیں آیا اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہو سکتا. وجیبہ
ہے نا جیب تمہاری قمیض میں؟ وجیبہ من نور رب جل جلالہ، اور اللہ کے نور سے جیب بنی ہوئی ہے۔ لا جملہ تو میں نے کہا ہی نہیں، خاکی اور نوری کی بحث کرنے والوں، نور تو ان کی جیب میں رہتا ہے۔ وجیبہ من نور الرب، جو کرتا پیغمبر کو عالم انوار سے اللہ نے سجا کر محمد مصطفیٰ کو بھیجا، مرجان کا کولر، موتی کی آستین، کف، لباس زردقیق کا، زبرجد کی باغنیں، نور کی جیب۔ قبل اللہ توبۃ الآدم بذالک القمیص، اللہ نے آدم کی توبہ اسی کرتے سے قبول کی۔ اللہ نے سلیمان کو ملک لوٹایا اسی قمیص کے ذریعے، اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اسی قمیص کے صدقے، اللہ نے یعقوب کی بینائی لوٹائی اسی قمیص کے صدقے۔ جلدی سے سلمان نے پوچھا مولا پھر وہ کرتا کہاں ہے؟ دیکھنا میری طرف، مولا اتنے نبیوں کی جو مشکل کشائی کر رہا ہے وہ کرتا کہاں ہے؟ علی نے ابا کھولی کرتا علی کے بدن میں۔ دو ملک میں نے اپنے سننے والوں کو دکھائے، ایک حضرت یوسف کا ملک ہے، ایک حضرت سلیمان کا ملک ہے۔ سلیمان کے ملک کا عالم یہ ہے کہ جانور چرند پرند حضرت سلیمان کے ملک میں، اور حضرت یوسف کا ملک یہ ہے کہ جو کہے یوسف وہ ہو جائے، دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، چاہے جھوٹ ہی صحیح چاہے فریب ہی صحیح، اگر یوسف نے کہہ دیا ہے۔ سلمان راوی ہے، کہتا ہے تھک گئے ہو؟ اچھا میں خاموشی سے ڈر لگتا ہے نا مجھے مومنین کے۔ سلمان کہتا ہے ہم مولا حسن کے پاس آئے اور ہم نے آ کر نبی کے بعد مولا حسن سے کہا سرکار آپ کے بابا کو اللہ نے بڑا ملک عطا کیا ہے، چیدہ چیدہ مقامات پر علی اس ملک کے جلوے ہمیں دکھاتے ہیں، اللہ نے سلیمان کو بھی ملک عطا کیا ہے، ہم تو نوکر ہیں، آپ علی کے ولی عہد ہیں، جانشین ہیں، دستار کے وارث ہیں، یہ ملک جو علی کا ہے وہ آپ کا ہی ہے، سرکار اگر چل کے آپ اپنے بابا سے سفارش کریں کہ آج ہمیں یہاں والا نہیں وہاں والا ملک دکھائیں۔ بھئی یہ سفارش والی بات تو نہیں کر رہے ہو تم، چل کے اپنے بابا سے سفارش کریں کہ آپ ہمیں اپنا ملک دکھائیں۔ سلمان کہتا ہے میں نے مقداد کو ساتھ لیا، ابو دجانہ انصاری کو ساتھ لیا، میں نے محمد بن ابی بکر کو ساتھ لیا، میں نے مقداد بن اسود کندی کو ساتھ لیا، ابو ذر کو ساتھ لیا، امام حسن و امام حسین موجود تھے، ہم 5-7 لوگ علی کے پاس آئے، مولا حسن آگے بڑھے، ہم چپ کے بن کے کھڑے رہے کہ حسن علی سے بات کریں۔ حسن نے پہلے علی کے ہاتھوں کو چوما، علی کو جھک کے یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا، ایک ایک مومن اپنی نمت مجھ پہ سی کے رکھے، مسکرا کے کہے بابا یہ کہہ رہے ہیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کہ پوچھو میرے لال کیا سوال کرنا ہے؟ کہ اللہ نے سلیمان کو ایک انگوٹھی سے ملک عطا کیا تھا، کہ اللہ نے آپ کو بھی کوئی ملک عطا کیا ہے؟ نہیں دل چاہ رہا، سناٹا تو یہی بتا رہا ہے، توجہ کا ہو اللہ کرے، شک کا نہ ہو، توجہ کا ہی ہے، ادھر والے توجہ کا ہے، باہر والے توجہ کا ہے۔ اچھا چلو ابھی آزما لوں گا پتہ چل جائے گا، کیونکہ چہرہ لاکھ چھپایا جائے، نہ عشق علی چھپتا ہے نہ مشک چھپتی ہے، ہاں چھپتا نہیں ہے عشق علی، نہ مشک چھپتی ہے، اس کی بھی بو آ جاتی ہے، خوشبو علی کی محبت کی بھی آ جاتی ہے، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ بغض کی بو بھی بڑی دور سے آتی ہے، جلن کا دھواں بھی بڑی دور سے نظر آتا ہے۔ ہاں تو مجھے تو حسن ظن یہی ہے کہ خوشبو ہی آئے گی ہر جگہ سے۔ اب بہرحال کوئی اپنی نااہلی کا خود اعلان کر دے تو میں ذمہ دار تو نہیں ہونا۔ آگے حسن بڑھے کہ بابا مجھے اپنا ملک دکھائیے۔ مولا نے سلمان کی طرف دیکھا، پھر حسن کی طرف دیکھا، پھر سلمان کی طرف دیکھا، پھر حسن کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہا سلمان میں جانتا ہوں سفارش لایا ہے تو، میں جانتا ہوں سفارش لایا ہے تو۔ آ گئے سلمان تو مولا حسن کی سفارش تو رد نہیں کریں گے نا آپ۔ علی باہر آئے، صحن خانہ میں چھت نہیں تھی، علی نے مغرب کی طرف اشارہ کیا، 2 بادل اڑتے ہوئے علی کے گھر کے اوپر آئے۔ سلمان کہتا ہے علی نے بادلوں کی طرف دیکھا، زیر لب کچھ پڑھا، بادل سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک امیر المومنین ووصی رسول اللہ من کفر بکا زال ومن تمسک بکا۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں
اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے نبی ہے، آپ اس کے ولی ہیں۔ جو آپ میں شک کرے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، جو آپ سے تمسک کرے وہ نجات پا جاتا ہے۔ دونوں بادل علی کے صحن میں اتر آئے۔ علی والوں نظریں مجھ پہ سیکھے رکھنا، ایک بادل فرش کی طرح بچ گیا، دوسرا سامنے بچ گیا۔ علی نے مسکرا کے کہا سلمان، ابو دجانہ، ابو ذر، ابو بکر، محمد بن ابی بکر، آؤ اس بادل پہ بیٹھو۔ جملہ ضائع نہ کرنا، حسن حسین تم میرے ساتھ اس بادل پہ بیٹھو۔ نا 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 میں بات میں اعتراف کرتا ہوں، میں بات سمجھا نہیں سکا۔ جو ایک جیسے تھے انہیں ایک بادل پہ بٹھایا، جو ایک جیسے تھے انہیں ایک بادل پہ بٹھایا۔ اتنے مل کر جب حسنین کے برابر نہیں ہے، آج کا کوئی علی کے برابر کیسے؟ سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ سلمان کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے، اب میرا شوق زیارت تڑپتا جا رہا ہے، مچلتا جا رہا ہے۔ ہم علی کا آسمان والا ملک دیکھیں۔ میرے مولا نے زیر لب کچھ پڑھا، ہوا بادلوں کے نیچے داخل ہوئی، اڑنا شروع کیا۔ حسن باتیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن اب جو ہم نے علی والے بادل کو دیکھا، یاقوت کی کرسی لگی ہوئی ہے، علی کے سر پہ یاقوت کا تاج لگا ہوا ہے، زرد رنگ کا کپڑا کرسی پہ ڈلا ہوا ہے، علی کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی ہے، اس پہ ایک یاقوت جڑا ہوا ہے، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ یاقوت کی نالین علی کے قدموں میں ہے، اور اتنا نور نکل رہا ہے علی کے چہرے سے کہ ہماری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہے۔ یہ بادل آگے آگے اڑا، ہمارا بادل پیچھے پیچھے اڑا۔ اب باری باری حسن پوچھتے جاتے ہیں بابا آپ کو اللہ نے سلیمان سے بڑا ملک عطا کیا ہے؟ کہ سنو، اللہ نے سلیمان کو ملک دیا تھا انگوٹھی کے ذریعے، اور میرے لال حسن انا ایل اللہ، انا وجہ اللہ، انا لسان اللہ، انا جنب اللہ، انا کلمت اللہ۔ میں اللہ کا چہرہ ہوں، میں اللہ کے کان ہوں، میں اللہ کی زبان ہوں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں۔ اے میرے لال، اللہ نے میرا نام عرش پہ لکھا تو قائم ہوا، آسمانوں پہ لکھا تو بلند ہوئے، زمین پہ لکھے تو ساکن ہوا، نور پہ لکھا تو چمکنے لگا، ستاروں پہ لکھا تو دمکنے لگے، سورج پہ لکھا تو روشن ہوئے، مومن کے دل پہ لکھا تو محبت کرنے۔ صبر طویل ہے، تھکنا نہیں، کرنا ہے صبر۔ چلے نا ملک کی سیر پہ، چلے مار والو ملک کی سیر پہ، تھکنا نہیں، بس شرط یہ ہے سفر لمبا ہے۔ پرواز کرنے لگے دونوں بادل۔ سلمان کہتے میرے تعجب کا ٹھکانہ نہیں، اللہ جانے کہاں کہاں سے ہوتا ہوا۔ مولا نے ہم سے کہا آنکھیں بند کرو، ہم نے آنکھیں بند کی۔ ایسے میں حسن مولا نے کہا بابا یہ بتائیے کہ یاجوج ماجوج کہاں رہتے ہیں؟ علی نے بادل کو حکم دیا، بادل اڑتا 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 ایک پہاڑی کے اوپر آیا، اس پہ ایک سوکھا ہوا برگد کا درخت تھا۔ علی اترے اپنی کرسی سے، اس درخت سے باہر آئے، بادل سے اترے، ہمارا بادل بھی اترا، ہم بھی علی کے پیچھے پیچھے چلے۔ وہ درخت سوکھا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کسی غم سے مرجھایا ہوا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس کے مرجھانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ سلمان آگے بڑھ کے پوچھ۔ سلمان نے سلام کیا، درخت نے جواب نہیں دیا۔ علی نے آگے بڑھ کے کہا حسن اب تم سلام کرو۔ حسن مولا نے سلام کیا، ہاں 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 سمجھ گئے ہو، سمجھ گئے ہو، ہاتھ کھول کے بیٹھنا، ہاتھ کھول کے۔ پرواز کرنے کے وقت پر نہیں باندھا کرتے، تو پرواز کرنی ہے بادل پہ تو میرے ساتھ ہو جانا۔ حسن مولا نے آگے بڑھ کے سلام کیا، درخت سے جواب آیا السلام علیکہ یا ابا محمد، ابو محمد کو نیت ہے امام حسن کی۔ کہا سوکھے ہوئے کیوں ہو تم؟ کہا آپ کے بابا روزانہ یہاں رات کو آ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، علی کی سانسوں سے میں زندہ رہتا ہوں، بڑے دن ہو گئے علی نہیں آئے، میں علی کی فرقت میں مرجھا گیا ہوں۔ اے مولا حسن اپنے بابا سے کہیے مجھ پہ نظر ڈالے تو میں دوبارہ ہرا ہو جاؤں۔ مجھے نہیں پتا چیچا وطنی والے کیوں حیران ہیں۔ سلمان کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے علی کا قدم لیا۔ مولا تہجد کے وقت تو آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، آؤ آؤ میں تمہیں وہاں والا، اب تک تو زمینی ملک دکھا رہا تھا نا، اب آسمان کا ملک دکھاتا ہوں۔ اچھا جاؤ حوالہ بھی لے لو، علامہ عبد الصمد حمدانی، کتاب کا نام ہے بحر المعارف، وہاں سے پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ چلنے لگا، سلمان کہتے ہم بھی اتر گئے، جو ایک جیسے تھے وہ ایک بادل پہ تھے، ہم ایک جیسے ہم ایک بادل پہ تھے۔ درخت ہرا ہو گیا، علی واپس آئے، دوبارہ کرسی پہ بیٹھے، ایک دیوار کے پاس آئے، بہت اونچی دیوار سد سکندری آسمان سے ٹکرا رہی تھی۔ کہ مولا یہ دیوار کیسی ہے؟ کہ انا صاحب السور، یہ دیوار بنانے والا بھی میں ہوں۔ کہ مولا یہاں کون رہتا ہے؟ کہ یاجوج ماجوج رہتے ہیں۔ ایک ہاتھ
ایک ایک شخص 24 ہاتھ لمبا ہے، 10 ہاتھ چوڑا ہے، کان اتنے بڑے کہ ایک کان بچھائے دوسرا کان اوڑھ لے۔ کہا یہ مخلوق کیا جانتی ہے؟ کہ نہ انہیں یہ پتا ہے اللہ نے کوئی آدم بنایا، نہ یہ پتا ہے ابلیس نے آدم کا انکار کیا۔ کہ مولا پھر دین کیا ہے؟ کہ مجھے جانتے ہیں اور نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سلمان نے کہا مولا آگے چلیں، ہماری تعجب بڑھتی جا رہی ہے، ہماری حیرت بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے تعجب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوبارہ بادل پہ بیٹھے، علی نے پرواز کرنا شروع کی۔ امام حسن کو سلمان نے اشارہ کیا، مولا ذرا پھر گزارش کریں نا۔ کہا کیا دیکھنا ہے سلمان؟ کہ مولا کوہ قاف کا بڑا تذکرہ سنا ہے، ذرا کوئی ایک آف تو چلے۔ علی کے بادل نے پھر پرواز کرنا شروع کی۔ ابھی آدھے رستے پہنچے تھے، ایک بہت بڑا فرشتہ نظر آیا، آسمان میں سر ہے، زمین کے پاتال میں پیر ہیں، ایک ہاتھ مشرق میں ہے، ایک ہاتھ مغرب میں ہے۔ جیسے ہی علی کو دیکھا اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا مولا مجھے اجازت ہے کچھ کہنے کی؟ علی نے کہا خاموش، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا، جا تجھے اجازت ہے۔ سلمان کہتا جب بادل رکا میں نے علی کے قدم لے کے کہا مولا یہ فرشتہ کہاں گیا؟ کہ یہ بڑے دن سے کہہ رہا تھا اس کا ایک دوست فرشتہ ہے، اس کی زیارت کو جانا ہے، جب تک میں اجازت نہ دوں یہ ہل نہیں سکتا۔ دیکھ لو جس رفتار سے میں پڑھ رہا ہوں، ہاں 2 دن چاہیے صرف اکیلا سفر سنانے کے لیے۔ ہے دل کوئی؟ واقعی یہ یقین کے لیے تنارا نعرہ حیدری۔ اچھا چلو آگے تھوڑا تھوڑا یقین، چلتے ہیں آگے، بس یہ تھوڑا تھوڑا سا فیول کا کام کرتا ہے نعرہ سفر میں، نعرہ لگاتے رہو گے تو بادل آگے چلتا رہے گا۔ توجہ، پھر علی چلے، پھر ایک جگہ بادل رکا۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ تھا فرشتہ، فرشتے تو اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، اس کے ملک میں جہاں جانا ہے۔ کہ تم نے سنا نہیں ہے؟ میں نے کئی بار ممبروں سے بتایا ہے، آسمان کا کوئی فرشتہ پور برابر بھی جل جائے اللہ کے اشرا یہیں سے شروع ہوا تھا۔ کیا دیکھا تھا کمبر نے آ کر؟ پور برابر بھی کوئی فرشتہ آگے بڑھے جل جائے گا۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاؤں۔ کہ کہا کس فرشتے نے حکم الہی سے جانا ہے؟ اس کا ایک بھائی ایک دوست ہے، اس کے انتظار میں چلا گیا۔ سلمان تو میرے ساتھ چلتے رہو۔ سامنے گئے، ایک بڑا جنت کا باغ تھا، جنت کے باغ میں ایک نوجوان تھا جو 2 قبروں کے درمیان عبادت کر رہا تھا۔ جیسے ہی علی کو دیکھا اس نے آ کے علی کو سلام کیا۔ سلمان نے کہا مولا یہ کون ہے؟ کہ میرا بھائی صالح نبی۔ کہ مولا یہ قبریں کون سی ہیں؟ کہ یہ ان کے ماں باپ کی قبریں ہیں۔ صالح نے علی کو دیکھا، کہ مولا آپ پر سلام ہو، بڑے دن سے دیدار نہیں کرایا۔ توجہ توجہ توجہ، مولا بڑے دن سے نہیں آ رہی مجھے آپ کی آواز، بڑے دن سے جملہ مجھے ایک ہی کہنا ہے جس کے لیے یہ سارا سفر سنا رہا ہوں۔ مولا بڑے دن سے دیدار نہیں کرایا آپ نے، آپ آتے ہیں ذرا رونق بحال ہو جاتی ہے، آپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کے عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اب جملے کھا رہے ہو تم، آپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کر عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے، بڑے دن سے نہیں آئے۔ سلمان کہہ رہے ہوتے ہمارے ساتھ ہیں، کبھی درخت کہتا ہے میرے پاس آتے ہیں، کبھی صالح کہتا ہے میرے پاس آتے ہیں۔ حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سلمان نے قدم لیا کہ مولا آگے چلے نا، سفر طویل ہے، بڑی جلدی جلدی سفر طے کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی دوبارہ بیٹھے، ایک مرتبہ کرسی پہ آئے علی، پھر مولا حسن نے کہا بابا یہ جو حکومت حضرت سلیمان کو ملی تھی وہ انگوٹھی کی وجہ سے ملی تھی نا؟ علی نے جواب نہیں دیا۔ بادل ایک پہاڑی پہ اترا، علی آگے چلے، سلمان کہتے ہیں ہم سب پیچھے پیچھے چلے۔ دائیں جانب حسن ہے، بائیں جانب حسین ہے، سامنے زبرجد اور فیروزے کا ایک تخت بنا ہوا ہے۔ ایک نوجوان نے دیکھا، دوڑتا ہوا بھاگ کر آیا، علی کے ہاتھوں کو چوما۔ علی نے ایک مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا، مسکرا کے جملہ ضائع نہ کرنا چیچا وطنی والوں، جیب میں ہاتھ ڈال کے انگوٹھی نکال کے کہا سلیمان یہ تمہاری انگوٹھی ہے۔ چلنا چلنا میرے ساتھ چلتے رہنا، سلیمان یہ تمہاری انگوٹھی ہے۔ اس کے بعد سلمان کہتے ہیں ان ملکوں میں علی ہمیں لے کے گئے، اچانک میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا، میں نے علی کے قدم لیے، مولا اس سے زیادہ ملک دیکھنے کی تاب سلمان کی آنکھوں میں تو نہیں ہے، ہمیں واپس لے چلیں۔ کہتے ہیں ہم پھر بادل پہ بیٹھے، علی نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں کھولی،
بیٹا اس کو بند کر لو، ویڈیو بن رہی ہے، مجلس سنو، توجہ۔ ہم نے آنکھیں کھولی، ہم پھر علی کے صحن میں تھے، میں اٹھا ہکا بکا ششدر۔ اب مجھے اور آپ کو مولا کی کوئی ایک فضیلت پتہ چل جائے، کاندھے ہلا ہلا کے نہیں بتاتے دوسروں کے، وہ بھائی پتہ چلا وہاں مجلس میں یہ سنا تھا، پتہ چلا مجلس میں وہاں یہ فضیلت پڑھی گئی، پتہ چلا فلاں ذاکر نے یہ بیان کیا، پتہ چلا فلاں ذاکر نے یہ بیان کیا۔ سلمان نے بھی سارے مدینے سے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ تمہیں پتہ چلا علی نے ہمیں آسمان و زمین کا ملک دکھایا، تمہیں پتہ چلا ہمیں سلیمان کی انگوٹھی دکھائی، اب پتہ نہیں میرا مجمع بیٹھا ہے یا چلا گیا ہے۔ چلتے 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 ایک بہت بڑے منافق کے دربار میں آیا، کہنے لگا بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے سلمان، پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں تم گھڑ لیتے ہو، تم کہہ رہے ہو 50,000 سال کا فاصلہ کوہ قاف سے بھی ہو کے آ گئے، سد سکندری سے بھی ہو کے آ گئے، اور جب واپس آئے تو آدھا گھنٹہ گزرا تھا، دیوانے ہو گئے ہو، کون سے کس سے کہانیاں بنا لیتے ہو؟ نبی نے صرف علی کو مکے والوں کا مولا بنایا، مدینے والوں کا مولا بنایا، تو نے تو عالمین کا مولا بنا لیا ہے، تو کہتا ہے جہاں جہاں اللہ کا ملک ہے وہاں وہاں علی کا ملک ہے، یہ کون سی بات کر رہا ہے؟ چھوڑ علی کو، مجھے مانا کر۔ جو سمجھا وہ سمجھا، جو بچھڑ گیا میں اس کا انتظار نہیں کروں گا، آج وعدہ میرا۔ کہنے لگا کسے مانا کروں؟ کہ مجھے مانا کر۔ کہو بدبخت، میں نے نبی کو بھی علی دیکھ کے مانا تھا۔ اچھی نہیں لگ رہی تو بولو نا، میرے ساتھ ہوگے تو بات آگے بڑھے گی نا۔ میں نے اب یہ پھر کبھی بیان کروں گا کہ کیسے کہہ رہا ہے، میں نے نبی کو بھی علی دیکھ کے مانا تھا، تجھے مانوں گا میں؟ چھوڑ دے یہ کس سے کہانیاں، مجھے مان، یہ کوئی ملک نہیں ہوتا، یہ کس سے کہانیاں نہیں بنایا کرو۔ آسمانوں میں علی بادل پہ سوار ہو، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ کوئی بادل پہ سوار ہو کے چلا جائے؟ لگا دیکھ لے، اللہ نے علی کو یہ ملک عطا کیا ہے، اور تو اگر علی کا انکار کرے گا تو پھر تو ملک الہی کا انکار کرے گا۔ میں نہیں مانتا، مجھے مانتا ہے تو مان، ورنہ ایسی سزا دوں گا تجھے لگ پتہ جائے گا۔ سلمان نے کہا اچھا پھر تو دیکھ لے، علی سے جلنے کا انجام ہوتا بڑا برا ہے۔ پتہ ہے سلمان چلا گیا، گرمیوں کے دن تھے، میں چلا، غلام ساتھ تھا، میں تالاب پر آیا، گرمی بہت ہو رہی تھی، میں نے لباس غلام کو پکڑایا، میں نے کہا میں ذرا ڈبکی لگا لوں۔ اب جو ڈبکی لگائی، جو لفظ سننا جانتے بس ان کے لیے، باقی چپ بھی کر جاؤ گے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ جو ڈبکی لگانے سے پہلے تھا، لگا کے نکلا تو تھی ہو چکا تھا۔ جو سنا ہوا ہے وہ نہیں سنا رہا ہوں میں، ڈبکی لگانے سے پہلے جو تھا وہ تھی ہو چکا تھا۔ نکلا، ایک شہزادے کی نظر پڑی، اس نے عقد کیا، بدو تھا، صحرائی عرب، وہاں کا رئیس تھا، کسی دیہات میں رہنے والا، کوئی گاؤں کا، اور 2-4 مربع جس کے پاس تھے، وہ رئیس تھا، اس نے عقد کر لیا، ایک اولاد پیدا ہوئی، پھر ایک دن پانی بھرنے آئی، نہیں میرا ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا، شک میں نہ ڈالا کرو نا بھائی، ہاں یہ نعرہ لگتا رہے گا تو مجھے پتہ چلتا رہے گا۔ پھر آئی پانی، اب تو جنس بدل گئی نا، پانی بھرنے آئی، مٹکا بھرا رکھا، سوچا گرمی بہت ہے، اب جو سر اٹھایا غلام لباس پکڑے کھڑا ہے۔ تھکنا نہیں تھکنا نہیں تھکنا نہیں، جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے میں وہ پڑھ ہی نہیں رہا۔ غلام کی طرف دیکھا، کہنے لگا کتنی دیر لگی ہے مجھے؟ کہنے لگا غصہ کیوں کر رہے ہیں، ڈبکی لگائی اور باہر آئے ہیں۔ کہا تبھی تو میں علی والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں، دل میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے یہ سلمان۔ دل میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے یہ سلمان، یہ بیٹھنی نہیں چاہیے علی کے چاہنے والوں کے ساتھ، پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے، یہ بنی ہاشم کا بڑا پرانا جادو ہے، بات میرے پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا چڑھ گیا، میرے دماغ پہ سوار ہو گیا، میں گیا بھی جا کے اولاد، ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہیں مرد بھی بچے جنتے ہیں، جا کے مسجد میں جا کے منافقوں کو گروہ میں بیٹھ گیا۔ 3 دن بعد عرب کی مسجد میں وہ بدو آیا، بدو کے آگے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور چیختا ہوا آ رہا تھا، بھائی 3 دن ہو گئے بچے کی ماں کھوئی ہوئی ہے۔ باہر والے ناراض ہو، پھر ہاتھ کیوں؟ ہاں ادھر والے، باہر والے دیوار کے ساتھ، یہ درمیان میں ادھر میمنہ میسرہ قلب لشکر سب ٹھیک ہو تو آگے بڑھو۔ مسجد میں آیا،
کہنے لگا بھائی بڑا پریشان ہوں، بچے کی ماں کھو گئی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس نے میری زندگی اجیرن کی رکھی ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، بچہ رو رہا ہے، اتنا چھوٹا بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب اس سے مٹ کے بیٹھا۔ اب میں ممبر پہ ہوں، آپ فرش اعلیٰ پر مجبوری یہ ہے جو لفظ کتاب کے پردہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا، توجہ سمٹ کے بیٹھا، نکالو اس شیطان کو باہر، اور یہ اولاد بھی شیطان کی ہے، کیا بک رہا ہے تو؟ ماں غائب ہو گئی۔ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کہ 3 دن سے بچے کی ماں ہی نہیں مل رہی۔ اس نے کہا بھائی میں سچ بتا رہا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، 3 دن ہو گئے مجھے بچے کی ماں نہیں مل رہی ہے، بڑا پریشان ہوں۔ بس یہ بات ہو رہی تھی، اذا امیر المومنین قدم المسجد، اچانک مسجد میں علی آ گئے۔ جملہ ایک ہی ہے، ضائع نہیں کرنا، بڑا افسوس رہے گا کہ چیچا وطری نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ توجہ، علی آ گئے، مشکل کشا کا چہرہ دیکھا، علی کے قدموں میں بیٹھ گیا، مولا میری مدد فرمائیے۔ کیا ہوا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، بچے کی ماں تالاب پہ گئی تھی، اچانک غائب ہو گئی، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، مدینے سے دور بادیہ نشین کسی گاؤں میں رہتا ہوں، دیہاتی عرب ہوں، یہاں تک ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گیا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ علی مسکرائے، جو سمجھا وہ سمجھا، انہوں نے نہیں سمجھا اس کا اپنا مقدر۔ علی نے کہا ایک بچے کی فطرت ہوتی ہے ماں کو پہچاننا، تو بچہ چھوڑ دے جس کے پاس جا کر رک جائے۔ بڑی نعرہ حیدری توجہ ہے، بچے کو چھوڑ دے، فطرت ہوتی ہے بچے ماں کو۔ بچہ بھوکا بھی تھا، چلا، چلتے 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 پہنچ گیا، اب وہ دور ہٹا بھی رہا ہے۔ نہیں میری شخصیت ایسی ہے، بچے میری طرف لپکتے ہیں، آغوش میں اٹھایا، کہنے لگا بھائی بدو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ علی آ گئے نا، تیرا مشکل حل ہو جائے گی، آجا میں تجھے کچھ قیمت دیتا ہوں، تیرے آزاد سفر دیتا ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ ہاتھ پکڑا کر گیا، کچھ دولت تھی اس کے ساتھ 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 بادیہ کی طرف، گاؤں کی طرف چلا۔ سلمان کہتا ہے میں آہستہ 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 پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ وہ چلا، ایک ویرانے میں اس کو چھوڑ کر کوئی بات کہہ کر واپس آیا، دوبارہ مسجد میں آ کے 2-3 گزرنے کے بعد اپنے لوگوں میں منافقوں میں بیٹھ کے کہنے لگا ہاں ایسا بھی کہیں ہوتا ہے، یہ بنی ہاشم والوں نے کیا کیا بنا دیا ہے، یہ سلمان جیسے لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ جملہ آ رہا ہے چیچا وطنی والوں، ضائع نہ کرنا، پچھلے 45 منٹ کی تقریر ہوا میں ہو جائے گی۔ آگے بڑھ کے اعلان کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں سلمان کیا کرتا ہے، یہ پتہ نہیں علی والے کیا کرتے ہیں، یہ بھی کہیں ہوتا ہے، بچے بھی مرد کہیں جلنے لگتے ہیں۔ سلمان نے آگے بڑھ کے کہا تو پھر علی کے ملک کا انکار کر رہا ہے، بدو کو بلاؤں، میں نے گھر دیکھا ہوا۔ پھر علی کے ملک کا انکار کر رہا ہے۔ جہاں جہاں تک قدرت الہی ہے وہاں وہاں تک میرے مولا علی کا ملک ہے۔ جسے ملک ملا ہے سون علی کے صلے میں ملا ہے، علی کے صدقے میں ملا ہے، علی کی محبت میں ملا ہے۔ اگر یوسف کو ملا تو مصطفیٰ کے کرتے کے صلے میں ملا، اگر سلیمان کو ملا تو انگوٹھی کے صدقے میں ملا۔ جانتا نہیں اس انگوٹھی پہ میرے مرشد علی کا نام لکھا ہوا تھا۔ جو مالک الملک ہے اس کی اولاد پانی کی بوند کو ترس رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم نے پانی کی بوند پہ ہائے کیوں کہی ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ جنہوں نے سینوں پہ ہاتھ مارا وہ کس لیے۔ جس کے بابا کا ملک کائنات ہو اسے جلتی ریت پہ اگر اصغر کو لٹانا پڑے۔ دیکھو چراغ بجھ گئے ہیں، مجھے نہیں پتا مہدی شاہ نے چراغ کیوں بجھوائے، شاید کوئی اندھیرے زندان میں رونے والی آئی ہوئی ہے۔
ماں کو تو پرسہ دینا ہی ہے آج، مگر ایک 4 برس کی بہن ہے اصغر کی، جب مسجد میں آ کے مجلس میں ہائے کرتے ہو نا تو وہ بی بی پھپھی کی گود چھوڑ دیتی ہے، وہاں آتی ہے جہاں سے ہر عزادار کا چہرہ نظر آتا ہے، کوئی سینے پہ، کوئی ہاتھ پہ، کوئی سر پہ ماتم کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک عزادار کا چہرہ دیکھ کر وہ مظلومہ پھپھی سے پوچھتی ہے، پھپھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں، کسے رو رہے ہیں؟ جناب عالیہ کہتی ہیں سکینہ کوئی تمہارے بابا کو رونے آیا ہے، کوئی تمہارے چچا کو رونے آیا ہے، کوئی تیرے علی اکبر کو رونے آیا ہے، میری بیٹی کوئی تیرے اصغر کو رونے آیا ہے۔ بچی کا سوال سننا، سینے پہ ہاتھ مارنا، جس کے دل میں گوشت ہے پتھر نہیں، اس کے لیے فقرہ کہتا ہوں، اگر یہ فقرہ پہنچ گیا تو آج کی عزاداری ہو جائے گی۔ ننھے ننھے ہاتھ نیلے رخساروں پہ رکھ کے کہتی پھپھی اماں پھر یہ روتے ہیں کوئی انہیں تماچا نہیں مارتا؟ ہو گئی تمہاری آواز بلند، بس رونے کی راتیں ہیں یہ، کوشش یہی ہے زیادہ سے زیادہ مصیبت کا ذکر کر سکوں۔ قافلہ حسینی مدینے سے باہر چلا، 6 مرتبہ قافلہ رکا ہے، سنو گے آخری بار کس نے روکا؟ عباس نے گھوڑا تیز کیا، آقا قافلے کو روک دیجئے، صغرا کنیزوں کے سہارے آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے بیٹی کا سر چوما، صغرا ابھی تو رخصت کیا تھا بابا کو، کہ بابا آخری بار بھیا علی اصغر سے ملنا چاہتی ہوں۔ خیمہ لگایا گیا، بی بی رباب کے محمل سے اصغر کو لایا گیا، بہن کی آغوش میں دیا گیا، سینے سے لگا کر، کتابیں نہیں بتاتی بھائی کے کان پہ منہ رکھ کر بی بی صغرا کتنی دیر بات کرتی رہی ہے، لیکن عزادارو جب زیادہ دیر ہو گئی نا، جناب رباب آگے بڑھی، لاؤ صغرا اصغر کو مجھے دے دو۔ جناب صغرا نے تڑپ کے کہا اماں ہاتھ پھیلا کے دیکھو اگر اصغر آ جائے تو لے جانا۔ ماں نے ہاتھ پھیلایا، اصغر نے بہن کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ جناب لیلا آگے بڑھی، ماتم کرتے جانا، پرسہ دیتے جانا، جو رونے کے لیے آیا ہوا ہے رونے میں بخل نہ کرنا۔ اصغر کی مصیبت وہ ہے جس پہ فوج اشقیہ بھی منہ پھیر پھیر کے روئی ہے۔ عزادارو بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، اصغر آگے نہ آئے، جناب زینب آگے بڑھی، اصغر کسی کی آغوش میں نہ آئے، مگر جب وقت زیادہ ہو گیا نا، حسین صغرا کے خیمے کی طرف چلے، باپ کو آتے دیکھا، صغرا نے قدم پیچھے ہٹایا، ہاتھ جوڑ کے کہا بابا چھین کے نہ لینا، بابا باہیں پھیلانا، اگر بھیا آ جائے تو لے جانا۔ عزادار حسین مولا نے باہیں پھیلائی مگر اصغر نہ آئے۔ بختل کہتا ہے اپنے لبوں کو ننھے علی اصغر کے کانوں پہ رکھ کر حسین نے کوئی جملہ کہا۔ جب میں نے مقاتل کو تلاش کیا، سنو گے علماء مقاتل نے لکھا شاید حسین نے یہ کہا ہو اصغر اگر آج تم نہ آئے بیٹا تو حرملہ کا تیر حسین کے بازو میں لگے۔ بچہ ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گیا۔ کل سن رہے تھے شب عاشور کا منظر تم، ہر ماں اپنے بیٹے کو درس شجاعت دے رہی تھی، کہیں زینب کے زانوں پہ اون محمد کا سر، کہیں ام لیلہ کے زانوں پہ علی اکبر کا سر، کہیں بیوائے حسن قاسم کو درس دیتی ہیں، مگر ایک ماں ہے عزادارو جو ایک جھولے کے پاس کھڑے ہو کے کہتی ہے علی اصغر کل ہر ماں اپنی قربانی پیش کرے گی، مگر میرے لال رباب کیا کرے، ابھی تو میرا بچہ گھٹنوں چلنے کے قابل بھی نہ ہوا۔ عزادارو عاشور کا دن طلوع ہو گیا، ایسے میں حسین پیاروں کے لاشیں لا چکے ہیں، عباس کے بازو اٹھا چکے ہیں، اکبر کے کلیجے سے برچی نکال چکے ہیں۔ حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا اما من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو حسین غریب کی مدد کرے؟ زینب نے خیمے سے آواز دی بھیا یہ تو غریبوں کا نعرہ ہے کہ زینب حسین غریب ہو گیا۔
اچانک خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین خیمے میں آئے کہ زینب کیا ہوا؟ کہ بھیا آپ نے یہاں حلمن کی صدا دی، وہاں ننھے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا. عزادارو سنو گے، سب 7 محرم سے پیاسے تھے، مگر 4 محرم سے علی اصغر نے شیر مادر نہ پیا تھا. سب 3 دن کے پیاسے تھے، اصغر 6 دنوں کا پیاسا تھا. بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے آل محمد کو. تمہاری یہ بلند ہوتی چیخیں تمہارے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے، پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں. عزادارو سنو کہ جناب رباب کون ہیں؟ بادشاہ امر القیس کی بیٹی ہیں. اور جس بادشاہ کے بیٹا نہیں ہوتا تھا وہ اپنی بیٹیوں کے جنگ کو تمام آداب سکھاتے تھے. تلوار چلانا بھی سکھاتے تھے، نیزہ پکڑنا بھی سکھاتے تھے، تیر چلانا بھی سکھاتے تھے. میں نے تو جملہ کہہ دیا، ماں جانتی تھی کون سا تیر کب چلایا جاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جسے سمجھ میں آ گیا جب جب یاد آئے گا جملہ رونے کے قابل ہوگا. عزادارو یہاں ایک مرتبہ ماں کو آواز دی حسین نے، جاؤ رباب شاید میں تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤں، اصغر کا کرتا بدلوا لاؤ. سنو گے ماں نے سفید رنگ کا کرتا پہنایا. شاید ماں جانتی تھی یہی علی اصغر کا کفن ہوگا. حسین لے کے چلے. کربلا کی دھوپ بہت تیز تھی. میرے مولا نے ابا کا دامن اصغر پہ ڈال دیا کہیں میرا پھول کو ملا نہ جائے. اب جو آئے تو فوج اشکیا سمجھی حسین قرآن لے آئے. حسین لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں. اب جو میرے مولا نے ابا کا دامن ہٹایا، ایک مرتبہ صاحبان اولاد حسین نے آواز دی، اس بچے کو نہ پانی ملا ہے نہ شیر مادر ملا ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، آؤ اسے 2 گھونٹ پانی پلا جاؤ. عزادارو کوئی جواب نہیں آیا. حسین نے پھر آواز دی، آؤ اسے 2 گھونٹ پانی پلا جاؤ. عزادارو کوئی جواب نہیں آیا. کہا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو بچے کے بدلے حسین پانی پی لے گا، کیا کلیجہ تھا حسین کا. کلو میں جلتی ہوئی ریت پر اپنے اصغر میں جلتی ہوئی ماتم کرنا، ماتم گراتے ہیں. ایک اجڑی ہوئی ماں آئی ہوئی ہے، آج اسے پرسہ دینا ہے جس کا اصغر کربلا میں مارا گیا، جس کی سکینہ شام کے زندان میں گزر گئی، جس نے حسین سے وعدہ کیا تھا والی جب تک آپ کی قبر پہ سایہ نہ ہوگا رباب سائے میں نہ بیٹھے گی. عزادارو کبھی سائے میں نہ بیٹھی، مگر سنو گے کب سائے میں آئی؟ جب حرملہ کا سر آیا اور سجاد مولا نے آ کے کہا اماں اب تو سائے میں آ جاؤ. سننا اجڑی ہوئی ماں نے طرف کے کہا سجاد قاتل کا سر آیا ہے، میرا اصغر تو واپس نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو یہاں حسین نے اصغر کو لٹایا. جب کوئی پانی پلانے نہ آیا تو ایک مرتبہ حسین کو خیال آیا فخر اسماعیل ہے اصغر، اگر ایڑیاں رگڑ دی تو زمزم جاری ہو جائے گا. پڑھ کے حسین نے اصغر کو اٹھایا، ایک جملہ کہا عزادارو اصغر میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ذرا حجت کو تمام کرو. لو عزادارو حسین نے اصغر کو بلند کیا. ننھی سی زبان اصغر نے سوکھے لبوں پہ پھرائی. فوج اشکیا منہ پھیر کے روئی. حرملہ کو صدا دی، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر. اس ملعون نے وہ تیر نکالا جو عربوں نے عہد کیا تھا کہ ہم کبھی انسان پہ نہیں چلائیں گے. سنو کہ وہ تیر کیوں استعمال ہوتا تھا؟ لوہے کی چادر کو پھاڑنے کے لیے. اس ملعون نے وہ تیر چلے میں جوڑا، چلے میں تیر جوڑنا تھا، تیر چلانا چاہا، تیر چھوٹ گیا. اس نے پھر تیر جوڑا، تیر نہ چلا سکا، پسرے ساتھ آگے بڑھا. حرملہ حسین سے ڈر گیا یا حسین کے بچے سے ڈر گیا؟ کامیر نہ حسین سے ڈرا ہو نہ حسین کے بچے سے ڈرا ہو. کوئی ماں ہے جو اصغر کے گلے پر اپنا گلا رکھ دیتی ہے. ظالم نہ مار، میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ عزادارو زہر میں بجھا ہوا تیر چلا، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گئے. چلو حسین نے
आसमान की तरफ फेंकना चाहा, सदा आई बारिश न बरसे दिया, जमीन पे गिराना चाहा का अनाज न उगेगा। अब जो खेमे में लाए 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, खेमे में आना था। सकीना ने जाते हुए देखा था, कहा अच्छा बाबा बेटा बेटा होता है, असगर को पानी पिला लो। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, सकीना को गसा गया। असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। लौट के आजा ढाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। मेरी आँख का तारा है तू, मुझको जान से प्यारा है। माँ दुखियारी के जीने का तू ही लाल सहारा है। तुझे छोड़ के तन्हा दफ्तर में मैं कैसे शाम को जाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। लौट के आजा ढाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। तेरी जो मासूम बातें तेरी याद दिलाती है, तेरे प्यार की वो सब बातें मुझको बहुत रुलाती है। मैं तेरी जुदाई में बेटा रो रो के मरना चाहूं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। लौट के आजा ढाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। लोरी उड़ा ले ये तो तेरे मोमिनीन से ही